اللہ رب العزت انسانوں کو اپنے بندوں کو کبھی خوشحال رکھ کر امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، اور کبھی ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی میں اپنے بندے کو مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ رب العزت نے جب ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، ان تینوں کو آزمانا چاہا، تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے دنیا میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو وہ کوڑھی کہتا ہے کہ میری رنگت اچھی ہو جائے، جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں اور میں ایک خوبصورت انسان ہو جاؤں۔ وہ فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ انسان ایک خوبصورت انسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ کون سا مال محبوب ہے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اونٹنی پسند ہے، یعنی اونٹ پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ اسے 10 اونٹنی عطا کرتا ہے اور اس میں برکت کی دعائیں دیتا ہے۔ وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس گنجے کے پاس جاتا ہے اور گنجے سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ تجھے دنیا میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو وہ گنجا کہتا ہے کہ میرے سر میں خوبصورت بال آ جائیں۔ فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ انسان کے سروں میں خوبصورت بال آ جاتے ہیں اور ایک تندرست انسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ گنجا کہتا ہے کہ مجھے یعنی گائے پسند ہیں۔ پھر وہ فرشتہ اسے ایک گائے عطا کرتا ہے اور دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے اندھے کے پاس۔ اندھے کے پاس جاتا ہے، وہی سوال کرتا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ نابینا یعنی اندھا کہتا ہے کہ مجھے پسند یہ ہے کہ میری آنکھ آ جائے، جس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں۔ تو وہ فرشتہ اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے، وہ انسان آنکھ والا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ اندھا کہتا ہے مجھے بکری۔ تو اسے ایک بکری عطا کرتا ہے اور اس میں برکت کی دعا دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ پھر وہ ان تینوں کے پاس یعنی اللہ کی برکت، اللہ کی دعا سے بہت مال ہوتا ہے۔ اونٹ والے کے پاس اتنا اونٹ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ریوڑ یعنی ایک جنگل ہو جاتا ہے اونٹوں سے، اور ایسے ہی گائے والے کے پاس بھی بہت سارے گائے ہو جاتی ہیں، یعنی ایک جنگل اس کے گائے سے بھر جاتے ہیں۔ ایسے ہی بکری والے کے پاس بکری بھی اتنی بکری ہو جاتی ہیں کہ ایک ریوڑ، ایک جھنڈ ہو جاتا ہے اس کے پاس بکریوں کا۔ پھر وہ شخص، پھر اللہ رب العزت نے جب ان تینوں کا آزمانا چاہا، ان تینوں کو آزمانا چاہا، تو وہ فرشتہ، وہی فرشتہ پھر اس کے پاس آتا ہے، یعنی کوڑھی کے پاس آتا ہے، ایک انسانی شکل میں ہو کر کے، ایک مسافر اور ایک مفلس بن کر، ایک فقیر بن کر آتا ہے۔ تو اس کوڑھی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا سب ختم ہو گیا ہے اور میرا مقام یہاں سے بہت دور ہے، اگر مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں اپنے مقام تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ پھر وہ کوڑھی کہتا ہے کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے فالتو بات سننے کے لیے میں نہیں ہوں، میرے بہت ذمہ داریاں ہیں میرے پاس۔ وہ فرشتہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تو پہلے کوڑھی تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو محتاج تھا۔ وہ کوڑھی کہتا ہے واہ کیا آپ جھوٹ بول لیتے ہیں، میں تو پیدائشی جیسے ہوں اس طرح ہوں، یعنی پیدائشی خوبصورت انسان ہوں اور میرے باپ داداؤں سے مال و زر ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ یعنی وہ شخص یعنی وہ کوڑھی پھر پہلے جیسے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ
یعنی گنجے کے پاس آتا ہے، گنجے سے بھی وہی سوال کرتا ہے جو کوڑھی سے کرتا ہے، یعنی میں ایک مفلس ہوں، میں ایک مسافر ہوں، زاد راہ میرا ختم ہو چکا ہے اور میرا مقام یہاں سے بہت دور ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے تاکہ میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں۔ وہ گنجا بھی وہی جواب دیتا ہے جو کوڑھی جواب دیتا ہے، یعنی تیرے فالتو کام سننے سے میرے پاس وقت نہیں ہے، فالتو بات سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تجھے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ فرشتہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تو پہلے گنجا تھا، تو محتاج تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہ فرشتہ یعنی وہ کوڑھی یعنی وہ گنجا کہتا ہے کہ میں تو پیدائشی اچھا انسان اور تندرست انسان تھا، میں تو باپ داداؤں سے مالدار ہوں۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسے تھا پھر ویسے ہی ہو جا۔ وہ گنجا جیسے تھا پھر گنجا ہو گیا اور محتاج ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ جاتا ہے مفلس اور فقیر اور مسافر کی شکل میں، ایک مسافر بن کر کے انسانی شکل میں نابینے کے پاس، نابینے سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، میں اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ آپ سے عرض کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مجھے عطا کر دیجئے، مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں۔ تو وہ نابینا کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ مفلس یعنی جو فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایک بکری عطا کر دو۔ وہ نابینا کہتا ہے ایک بکری کیا، تو جتنا آج لے سکتا ہے لے لے، جتنی بکریاں اگر چاہیں تو لے لے۔ وہ فرشتہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تو پہلے نابینا تھے، تم محتاج تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہ نابینا انسان کہتا ہے جی ہاں میں نابینا تھا، میرے آنکھ نہیں تھے اور میں محتاج تھا، اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ رب العزت کے فضل سے میں آج جیسے بھی ہوں اللہ کا عطا کردہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بینائی عطا کی ہے، اللہ نے مجھے محتاج سے ایک مالدار انسان بنایا ہے، تو جو بھی اللہ کی راہ میں لینا چاہتا ہے لے لے۔ وہ فرشتہ فوراً کہتا ہے میں وہی انسان ہوں، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آپ کے پاس آیا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، کہ جو تمہارے آنکھ پر میں نے ہاتھ پھیرا تھا تو تم ایک اچھے انسان ہو گئے، تمہاری بینائی آ گئی، آنکھ واپس آ گئی، تو میں وہی فرشتہ ہوں، آج تمہیں آزمانے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت تمہیں آزما رہا ہے، تم امتحان میں کامیاب ہوئے اور جو تمہارے دو ساتھی تھے وہ ناکام ہوئے، تو اللہ رب العزت مجھے ہر طریقے سے آزماتا ہے، دنیا میں میری زندگی میں ہر طریقے سے آزماتا ہے، تو ہم ہر طریقے کے آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ